أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات، ہر قسم کی تحسین و ستائش کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد سورۃ العصر کے ضمن میں عمل صالح سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ جس انسان میں یہ خوبی ہو کہ وہ اعمال صالحہ کرنے والا ہے تو ایسے شخص کو کبھی بھی خسارہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمل صالح چھوڑ کر عمل فاسد کرنا شروع کر دیں. عمل فاسد کیا ہے؟ کہ جس عمل میں اعتدال نہ ہو. عمل صالح اس میں اعتدال ہوتا ہے، میانہ روی، درمیانہ روی ہوتی ہے. عمل صالح میں حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے. وہ حق رب کا ہو
وہ حق اس کے بندوں کا ہو، اس کے بندوں میں شوہر کا ہو یا بیوی کا ہو، وہ حق خود انسان کے اپنے نفس کا ہو، وہ حق والدین کا ہو یا اولاد کا ہو، وہ حق اس کے رشتہ دار دوست احباب کا ہو، غرض کے کسی بھی انسان کا ہو، اگر ایک انسان حق اللہ بھی پورے کر رہا ہے اور حقوق العباد بھی پورے کر رہا ہے تو گویا وہ اعمال صالحہ کر رہا ہے۔ اس کے برعکس عمل فاسد یہ ہوتے ہیں کہ اس میں حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی، رب کے حقوق کبھی دے دیے کبھی نہیں دیے، بندوں کے حقوق کبھی والدین کی نافرمانی کر لی، شوہر نے بیوی کے حقوق چھوڑ دیے، بیوی نے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کو ترک کر دیا۔ جس عمل میں حقوق کی ادائیگی نہ ہو وہ عمل فاسد کہلاتا ہے۔ عمل صالح میں نے بتایا تھا وہ عمل ہوتا ہے جو بگاڑ کے بعد درستگی کی طرف لائے۔ انسان کے ذاتی معاملات انفرادی طور پر خراب ہو جائیں، اگر اسے درست کیا جائے تو وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ انفرادی ساتھ ساتھ اجتماعی معاملات بھی اس میں داخل ہیں کہ اگر ایک انسان اجتماعی معاملات اور انفرادی معاملات کو بگاڑ دے تو وہ اعمال فاسدہ کہلاتے ہیں۔ ہم عمل فاسد کرنے کے بعد ہمارا سوچ، ہماری ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ رب ہمیں بھی وہی عزتیں، وہی اپنا فضل و کرم دے جو عمل صالح کرنے والوں کو دیتا ہے۔ آپ نے گزشتہ سنا تھا کہ عمل صالح کرنے والوں کے بارے میں رب نے فرمایا تھا کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ اس نے عمل صالح کیے ہوں تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ ہم پرسکون زندگی چاہتے ہیں لیکن عمل فاسد کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کو آم کا پیڑ اگانا ہو اور وہ کھجور کی گٹھلی ڈال دے اور آم کا پیڑ اگ جائے۔ اس کے لیے وہی بیج بونا ہوگا، نتیجے کے لیے وہی بیج بونا ہوگا، آم کی گٹھلی بونی ہوگی۔ عمل صالح والے انعامات اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں عمل فاسد سے نہیں ملیں گے، عمل صالح کرنے پڑیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان لوگوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں اس طرح بنا دیں کل مفسدین، ان کو فسادیوں کی طرح کر دیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم نیکوکار لوگوں کو، رب کا خوف رکھنے والوں کو ان لوگوں کی طرح کر دیں کہ جن میں رب کا خوف نہیں ہے، فسق و فجور میں لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ اور میں ایسا، یہ قانون نہیں ہے رب کا۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا، دونوں میں فرق ہے۔ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا۔ ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، فرمایا مردہ اور زندہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کوئی مردہ کو کہے یہ زندہ ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی۔ لوگ آج ایسے کر رہے ہیں، کوئی کسی کو قبر میں زندہ مانتا ہے، رب کہتا ہے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردہ اور زندہ ایک جیسے نہیں ہے۔ جب ان چیزوں میں فرق ہے، دن رات میں فرق ہے، تو پھر اعمال میں بھی فرق ہوگا۔ رب العالمین فرماتا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہے،
والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، تو اس طرح عمل صالح کرنے والا اور گناہ کرنے والا بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عمل صالح جو کرے گا اجر و ثواب پائے گا، لیکن اگر کوئی اس خام خیالی میں ہو کہ عمل اپنی مرضی کے کروں اور نتیجہ مجھے عمل صالح کا چاہیے، تو رب کہتا ہے قلیلا ما تتذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو ان باتوں کو سوچ پاتے ہیں، ان کے پاس سوچ ہی نہیں ہے، یہ نتیجہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم میں غور کریں تو جس طرح اللہ نے عمل صالح بتائے ہیں کہ اصلاح کرنی ہے، خود بھی دو صحباء کے ساتھ بھی صلح رکھنی ہے، شوہر اور بیوی کے تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے، اس میں بھی اصلاح ہو، بگاڑ نہ ہو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں اشارتاً اور کہیں وضاحت کے ساتھ اللہ نے اعمال فاسدہ کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، وہ عمل کہ جن سے بگاڑ پیدا ہو جائے، کیونکہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کو، فساد پھیلانے والوں کو، عمل فاسد کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ رب فرماتا ہے ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ کبھی بھی ان کی اصلاح، ان کی درستگی نہیں کرتا جو عمل فاسد کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ انہیں بھی پسند نہیں کرتا جو عمل صالح ترک کر کے دوسرے عمل کو اپنا لیتے ہیں۔ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے بہت سے افراد کو فسادی قرار دیا ہے، اب ہمیں ان کے عمل کو دیکھنا ہے کہ رب نے انہیں فسادی تو کہا ہے، ان کے عمل کیا تھے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں دوسرے رکوع میں رب نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ منافقین کے بارے میں، منافق وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور پر تو مومن بنا بیٹھا ہوتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے، لیکن ایمان اور اسلام اس کے دل میں گھر نہیں کیا ہوتا، اس کے دل میں اس کی جگہ نہیں ہوتی، وہ ظاہر میں کچھ ہوتا ہے، باطن میں کچھ ہوتا ہے، اپنے قول سے تو کہتا ہے میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، لیکن اپنے عمل سے بتاتا ہے میں منافق ہوں۔ رب نے ان منافقوں کو فاسد کہا ہے، فساد پھیلانے والا کہا ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ کہتے ہیں ہم تو عمل صالح کرنے والے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم بگاڑنے والے نہیں ہیں، ہم درست کرنے والے ہیں۔ لیکن رب کہتا ہے الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ جتنے ہی بہانے بنا لیں، الا انہم، آگاہ ہو جاؤ، خبردار کرتا ہوں تمہیں، انہم هم المفسدون، یہ منافق حقیقت میں مفسد ہیں۔ اب ان منافقوں کا کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ نے انہیں فاسد قرار دے دیا؟ بہت سی ظاہری باتیں ہم جانتے ہیں کہ منافق ادھر کچھ بات کرتا ہے، ادھر کچھ بات کرتا ہے، ہم اسے منافق کہہ دیتے ہیں، وہ منافق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے یہ منافق کیا کرتے تھے، جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے تھے کہتے تھے ہم مومن ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ مشرکین کے پاس، کفار کے پاس، ان شیاطین کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے انما نحن مستہزئون، ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ادھر کچھ کہا ادھر کچھ کہہ دیا۔ یہ عمل منافقت والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں منافق کی کچھ علامات بیان کی ہیں، فرمایا جس کے اندر
یہ علامات پائی جائیں کان منافقا خالصا، یہ پکا منافق ہے۔ منافق کو اللہ نے فاسد کہا ہے، اور منافق کے عمل کیا ہے کہ یہ ادھر کچھ بات کہے گا ادھر کچھ بات کہے گا، لگائی بجھائی کا کام کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کی علامات، اس کی نشانیاں کیا بتائیں؟ فرمایا آیت المنافقی، منافق کی نشانیاں یہ ہیں اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولنے کو وتیرہ بنا لے گا۔ ایک جھوٹ ہوتا ہے مصلحتاً، اصلاح کے لیے وہ جھوٹ جائز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا یحل الکذب الا فی ثلاث، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لیکن ہاں 3 مواقع ایسے ہیں کہ ان مواقعوں پر اگر انسان جھوٹ بول دے تو وہ عمل فاسد نہیں ہوتا۔ پہلا موقع، یحدث الرجل امرأته لیرضیہا، ایک شخص اپنی بیوی سے جھوٹ بول دے تاکہ کہیں کوئی بڑا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، وہ راضی رہے، وہ خوش رہے۔ اس بنا پر اگر وہ جھوٹ بول دیتا ہے تو اس کا جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس نے بگاڑنے کے لیے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اس نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب ہم میں سے ہر شخص اپنی بیوی سے اب ہمیشہ ہی جھوٹ بولے۔ کہا جی مولوی صاحب نے بیان کیا تھا اور حدیث سنائی تھی کہ 3 موقع ایسے ہیں اس میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اب بیوی نے فون کیا، کہاں ہے؟ ہوٹل پہ دوستوں کے ساتھ ہے۔ پتہ نہیں کارخانے میں کام کر رہا ہوں، ابھی تو شاپ پہ بیٹھا ہوا ہوں، گھا کھا گیا ہے، بعد میں بات کروں گا۔ نہیں، وہ خاص موقع ہے، کوئی غلط فہمی ہو گئی، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی انسان جھوٹ بول دیتا ہے تو فرمایا اس کے لیے جائز ہے، یہ منافق میں شامل نہیں ہوگا۔ دوسرا، والکذب فی الحرب، جنگ لگی ہوئی ہے، میدان کارزار میں نکلے ہوئے ہیں، کفار کو اپنے پیترے تھوڑی بتائے جاتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی شخص جھوٹ بول دے تو جھوٹ بولنا جائز ہے، انہیں دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ انہیں شکست دینی ہے، وہ رب کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، ان سے جھوٹ بول دیا کوئی بات نہیں ہے۔ اور تیسرا موقع وہ ہے والکذب لیصلح بین الناس، اس لیے جھوٹ بول دیا جائے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنی ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے 2 لڑنے جھگڑنے والے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، لیکن کسی تیسرے بندے پر دونوں کا اتفاق ضرور ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو فیصلہ کرے گا مان لوں گا۔ وہ دونوں اس کے پاس جاتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں بتا دوں گا میں آپ کو الگ الگ۔ اب یہ ایک کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس نے ایسا کیا تھا، یہ کہتا ہے یار وہ ایسے ہی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو جا کے کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو بھی کوئی بات بتا دیتا ہے صرف اصلاح کرنے کے لیے کہ ان لوگوں میں بن جائے، وہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص پھر بھی جھوٹ بولے گا، کاروبار میں جھوٹ بولے گا، اپنے معاملات میں جھوٹ بولے گا، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولے گا، فرمایا وہ منافق ہے، پکا منافق ہے۔ اور فرمایا اذا حدث کذب، یہ منافق کی علامت ہوتی ہے، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری خوبی منافق کی اور دوسری خصلت یہ ہوتی ہے
مومن تو وعدہ وفا کرتا ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے، وعدے کی پاسداری کرتا ہے، لیکن منافق وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ اس سے پوچھا آپ نے جھوٹ کیوں بولا، وعدہ کیوں کیا؟ کہا یار اس کو ٹرخانا تھا بھائی، قرض لینے آ گیا تھا، یہ جان نہیں چھوڑتا، میں نے کل پرسوں کا وعدہ کر کے اس کو آگے بڑھا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک کا فرمان ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں جو خطبے ارشاد فرمائے، ان خطبوں میں آپ نے فرمایا تھا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت میں خیانت کرنے والا ہے اس کا ایمان نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے کہ جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ میں اور آپ اپنے معاملات پر غور کریں کہ ہم کتنے معاملات پر وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، یا کسی سے وعدہ کیا کہ آپ نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، اب وہ شخص پہنچنے کے بعد انتظار کر رہا ہے اور یہ صاحب کوئی سو رہا ہے، کوئی اپنے معاملات نمٹا رہا ہے، یہ وعدہ خلافی ہے۔ فرمایا اذا وعدہ اخلفا، منافق جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، امانت میں خیانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ کسی نے پیسے رکھوائے اور آپ مکر جائیں کہ آپ نے تو کوئی پیسے نہیں رکھوائے، یہ بھی خیانت ہے، لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا حدث الرجل بالحدیث، جب کچھ لوگ بات کر رہے ہوں، ایک شخص دوسرے سے کوئی علیحدگی میں بات کر رہا ہے، وہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا، ثم التفت فہی امانہ، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ تم وہاں سے گزر رہے تھے، تم نے بھی وہ باتیں سن لی، فہی امانہ، وہ باتیں امانت ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے کان ویسے ادھر ادھر لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی بات آ جائے اور وہ بات فوراً پھیلا دی جائے، جو سنا فوراً پھیلا دیا، یہ بھی جھوٹے کی نشانی ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کفا بالمرء کذبا، ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ جو کچھ سنتا ہے وہ آگے پہنچا دیتا ہے۔ ابھی نیوز سنی ہے میں نے، ابھی میں نے فیس بک پہ یہ سنا ہے اور وہ یوں کہہ رہا تھا، فوراً آگے پہنچا دیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ 10 سال پہلے کسی نے کوئی بات کہی ہوتی ہے، اتفاقاً وہ حالات کے مطابق ہو گئی، لوگ اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، فلاں نے ایسا کہہ دیا۔ فرمایا یہ شخص جھوٹا ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے جو بات سنی وہ پہنچا دی۔ تو منافق کیا کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، امانت میں خیانت بھی کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور چوتھی خصلت اس کے اندر یہ ہوتی ہے جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ یہ چاروں مفہوم اور پانچوں باتیں جو منافق کی میں نے ابھی بتائی ہے، ان پانچوں سے فساد پھیلتا ہے۔ جھوٹ بولے گا ایک دفعہ، دوسری دفعہ پکڑا جائے گا، تیسری دفعہ لڑائی ہو جائے گی، کہا بھی یہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔
امانت میں خیانت کرے گا لڑائی ہو جائے گی، وعدہ خلافی کرے گا لڑائی ہو جائے گی۔ بعض دفعہ لڑائی اتنی نہیں بڑھتی، آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن جب سامنے والا گالی دیتا ہے تو بعض دفعہ پھر وہ بات بڑھ جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے یہ منافق لوگ فسادی ہے، کیونکہ ان کے عمل میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ یہ جب بھی لڑائی کریں گے گالی دیں گے، جب بھی امانت رکھوائی جائے خیانت کریں گے، جب بھی بولیں گے جھوٹ بولیں گے، اور ادھر کی بات ادھر کریں گے۔ فرمایا الا انہم ہم المفسدون، میں تمہیں بتاتا ہوں یہی حقیقت میں فسادی ہے۔ تو ہمیں ان اعمال سے بچنا ہے جو عمل فاسد کے اندر آتے ہیں۔ ہمیں ان اعمال صالحہ کو اپنانا ہے جن سے رب راضی ہوتا ہے، جن سے زندگی پرسکون ہوتی ہے، اور جو ہمیں خسارے سے بچاتے ہیں۔ عمل صالح کی ضد ہے فاسد۔ معاملات بگڑ جائیں فساد ہوگا، اعتدال نہ ہو فساد ہوگا، حقوق کی ادائیگی نہ ہو تب بھی فساد ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے اعمال اپنی احادیث کے ذریعے بھی بتائے ہیں کہ اگر وہ عمل کیے جائیں تو وہ عمل فاسد ہے، اس سے فساد پھیل سکتا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات میں آتا ہے کہ اللہ نے الزام تراشی کو بھی عمل فاسد قرار دیا ہے۔ ہم کتنے ہی موقعوں پر بیٹھے بٹھائے الزام لگا دیتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں علماء پہ الزام لگا دیتے ہیں، معتبر ترین لوگوں پر الزام لگا دیتے ہیں، الزام لگانے والے صحابہ پر الزام لگا دیتے ہیں۔ یہ الزام لگانا عمل فاسد ہے، انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، نماز فاسد کیوں ہوتی ہے؟ فاسد کا مطلب اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل کثیر کیا ہے؟ ہم میں سے کئی ساتھی عمل کثیر کرتے ہیں نماز کے اندر، فون آ رہا ہے بار بار اس کو بند کریں گے، ایک دفعہ بند کر دیں کافی ہے، ایک دفعہ اس کو بار بار بند کریں گے، اس کو بار بار نکال کے دیکھیں گے، پھر بند کریں گے۔ کہا جی ایک دیکھنا تو منع نہیں ہے نا، یہ عمل کثیر ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں اپنے بالوں میں کھجاتے رہتے نماز کے دوران۔ یہ نماز تو ایسی عبادت ہے، اس میں مکمل کنسنٹریشن ہونی چاہیے رب کی طرف۔ اپنے اعضاء کو دیکھیں، ہمارا منہ قبلے کی طرف، پیر قبلے کی طرف، پوری توجہ اس طرف۔ جب سجدے میں جاتے ہیں سر بھی اس طرف کر دیتے ہیں، ہماری توجہ پوری رب کی طرف ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے خیالات ادھر ادھر ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ سر میں ہوتے ہیں، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو منہ میں لے رہا ہوتا ہے داڑھی کو۔ یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جو لوگ عمل فاسد کرتے ہیں وہ بھی اپنے نیکیوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو وہ کہنے لگے قالوا انما انت من المسحرین، تم ہمیں کیا تبلیغ کرتے ہو، تم تو جادوگر ہو، لوگوں پر جادو کر دیتے ہو۔ لوگ یہ الزام بھی آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، لوگ ذرا سی کوئی پریشانی آ جائے فوراً اپنے کسی رشتہ دار پر، کسی دوست احباب پر الزام لگا دیتے ہیں، مولوی صاحب فلاں نے جادو کروائے ہوئے ہیں، فلاں نے بندش کرا دی ہے۔ اور وہ پھر ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لوگ پھر ان سے نوٹ کماتے ہیں اور بتاتے ہیں اس نے جادو کیا ہوا ہے، واقعی نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا صالح علیہ السلام کی قوم نے انما انت من المسحرین، تو جادوگر ہے،
رب کہتا ہے انہوں نے الزام لگایا تھا، یہ ایسی قوم تھے الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ عمل فاسد کرنے والے تھے، زمین میں فساد پھیلانا چاہتے تھے، یہ عمل صالح کرنے والے نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں، جھوٹ بولنا منافقوں کی نشانی، منافقوں والے عمل کرنا عمل فاسد ہے، الزام تراشی کرنا عمل فاسد ہے، یتیموں کا مال کھانا عمل فاسد ہے، قطع رحمی کرنا عمل فاسد ہے، رشتوں ناتوں کو توڑنا۔ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، رب نے جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے ان سے رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ فساد فی الارض کے مرتکب ہیں۔ کہیں پر پیغام آیا ہو مناسب پیغام رشتے کا، اور وہ اگر شادی نہ کریں اس سے بھی فساد پھیلتا ہے، یہ بھی عمل فاسد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا اتاکم، جب تمہارے پاس کوئی آئے ایسا شخص من ترضون خلقہ ودینہ، کہ جس کے اخلاق سے، جس کے کردار سے تم مطمئن ہو، اس کے دین سے مطمئن ہو، فزوجوہ، تو اس کو رشتہ دے دیا کرو، اس سے نکاح کر دیا کرو۔ الا تفعلوہ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلے جائیں گے، پھر زناکاری، لواطت عام ہو جائے گی، زمین فساد کا اڈا بن جائے گی۔ فرمایا اگر ایسا کوئی شخص آ جائے اس سے نکاح کر دو، اس سے فساد رک جائے گا، یہ عمل صالح میں سے ہو جائے گا۔ آج ہم نے ان سارے اعمال کو اپنایا ہوا ہے، معاشرے کے اندر بے حیائی اسی لیے بڑھ رہی ہے، ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، ہمیں رب کی طرف سے وہ انعامات مل جائیں جو عمل صالح کرنے والوں کو ملتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر ہم نے توجہ نہیں کی، اپنے اعمال کی درستگی نہیں کی، تو یقین جانیے ہلاکت مزید بڑھتی جائے گی، ہمارے معاملات، ہمارے مسائل مزید بگڑتے جائیں گے۔ آج حالات یہ ہے کہ معاملات بگڑ رہے ہیں اور لوگ وہ سارے معاملات کا ذمہ دار نعوذ باللہ رب کو دے دیتے ہیں۔ بھائی اللہ نے ایسے معاملات بنا دیے ہیں، بھائی کیا کریں؟ اس قسم کے الفاظ لوگ اپنی زبانوں پر لے آتے ہیں، اپنے عمل کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، رب کسی قوم پر، کسی علاقے والوں پر ظلم کرتے ہوئے ہلاک نہیں کرتا انہیں، کہ بس اس نے چاہا تھا انہیں ہلاک کر دو، ہلاک کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، ان میں عمل صالح کرنے والے ہوں اور رب انہیں ہلاک کر دے، رب انہیں برباد کر دے، رب انہیں مسائل کا شکار کر دے، رب کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ، تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ بھائی عمل صالح کرو گے تو یقین جانو زندگی پرسکون ہوگی، اور رب کہتا ہے اس عمل کی قدر کروں گا میں۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، کوئی سراہتا ہی نہیں ہے۔ رب کہتا ہے عمل کوئی سراہے نہ سراہے، عمل صالح کو میں سراہوں گا، تمہارے عمل کی ویلیو اور قدر میرے ہاں بہت ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا کفران لسعی، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور رب کہتا ہے انسان تیرے عمل کی اتنی ویلیو ہے، اِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، میں اپنے ہاں اسے لکھ لیتا ہوں۔
لکھنے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. انسان فالتو چیزوں کو نوٹ نہیں کرتا. کسی تبلیغ کے موقع پر واعظ و نصیحت میں یا کسی کا قول سنا ہو، جو انسان کو پسند آتا ہے وہ انسان اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتا ہے، یار یہ کتنا زبردست اس نے بات کہی ہے. رب کہتا ہے عمل صالح کرو گے انا لہو کاتبون، میں اسے لکھوا دوں گا. رب اس لیے نہیں لکھواتا کہ کوئی نعوذ باللہ رب بھول جائے گا. رب فرماتا ہے لا یذل ربی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لا یذل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. وہ صرف انسان کے عمل کی قدر کرتے ہوئے اسے لکھواتا ہے کہ اسے لکھ لو، درج کر لو اسے، تاکہ اس انسان کو بھی سکون ہو جائے کہ میرے عمل کی ناقدری نہیں ہوگی، میرے عمل کو اپریشیٹ کیا جائے گا، سراہا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل صالح کی توفیق دے، اعمال فاسدہ سے بچا کے رکھے اور ہمیں ہر قسم کے خسارے سے بھی محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. نحمدہ ونصلی علی رسول